طوفان نوح کے بعد اللہ پاک نے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم پیدا کی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا لحاظ سے مشہور ہے۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سفید اور سرخ رنگت کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت، دنیا کی ہر چیز اللہ پاک نے ان کو میسر کی تھی۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے: ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قومی تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اس لیے قوم عاد کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان کے اثریات کے ذریعے، جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے تھا اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، اس لیے اس کے نام پر ہی اس کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام پر مشہور ہو گئی۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کو ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ عرب ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چینجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرائی علاقہ ہے جسے صحرائے القوف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا کل رقبہ اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں اونچے پہاڑ نما ٹھیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سرد علاقہ تھا جہاں قوم عاد رہا کرتی تھی۔ آج یہ خوفناک صحرا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور تمام انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شہرائے نسب میں بیان کیا گیا، اور اکثر مورخین کا خیال ہے ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ کچھ ٹائم پہلے زیر زمین میں ایک شہر کے اثرات ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ شداد نے یہ شہر خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس قوم نے جس انداز میں تعمیراتیں کی، اس طرح کی تعمیرات دنیا میں کسی قوم نے نہ کی۔ شاید یہ جگہ اسی وجہ سے تاریخ میں شداد کی جنت کے نام سے مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس لقب جنت کو اختیار کریں۔ اور جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے، شداد نے اپنی ساری مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی زیر زمین دفن ہو گئے۔ اس اعتبار سے قوم عاد پر ایک خاص قسم کے عذاب کا ذکر ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت کا سنا تو اس نے زمین پر ایسی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اڈن کے کسی صحرا میں جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ پھر مسلسل 300 سال کی صبح اور شام کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی گئی جس میں شاندار محلات بھی تھے، جس میں نہریں اور آبشار بھی۔ اب شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ جب جنت تیار ہو گئی تو اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کی دیدار کی دعوت دی اور پھر قوم عاد کو لے کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف گیا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا تو تمام لوگوں کو رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں
قوم عاد نہایت ہی زوردار اور طاقتور قوم تھی، لیکن وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتابوں میں ان کے مختلف بتوں کے نام لکھے گئے۔ کچھ میں بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے گئے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 معبود یعنی وب، سوا، یاغوث، یغوغ اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیہ جب اپنے عروج کو آ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، بھائیوں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم عاد کے سردار جواب میں کہتے، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، میں تو بس اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے دادا پردادا اور باپ پوجتے رہے، اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کم سے کم 50 سال یا اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد کرواتے تو کبھی عذاب سے ڈراتے، تو کبھی طوفان نوح کو یاد کرواتے، لیکن وہ تکبر میں رہے کیونکہ ان کو اپنی طاقت پر بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ جواب میں قوم عاد کہنے لگی، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے بھلا؟ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقوں میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت تھے، پھلوں اور پھولوں سے بھرپور باغات اور میٹھے پانی کی خوبصورت نہریں اور آبشاریں۔ انہی سب نعمتوں نے ان لوگوں کو شدید گھمنڈ میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور بڑے ہی زہرانہ الفاظوں سے پکارنے لگے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو ہی میری مدد کر۔ فرمایا گیا، اے نبی، یہ قوم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے گئے پر پچھتانے لگے گی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ہوا، اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا، ان کے چشمے اور نہروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم عاد خشک پانی کا شکار ہونے کے بعد پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی، پھر بھی مسلسل اپنی قوم سے تنقید کرتے رہے کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو کہ وہ ہم پر آسمان سے نعمتوں کو برسائے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ہم نہ تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو چھوڑنے والے ہیں، نہ تمہارے کہنے سے ہم تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تم کو دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، قوموں کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کعبہ شریف کے سامنے جا کر اللہ سے مدد مانگتے تھے تو ان کی مشکل دفع ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب کافر قومیں بھی مانتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر قوم عاد کے 70 سردار مکہ مدینہ پہنچے، جہاں اس وقت معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قین بن عنبر تھا۔ ان کی دعا سے اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے پکار آئی، ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قین نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر آواز غیب آئی، تو نے
तबाही को पसंद कर लिया है। फिर अल्लाह पाक ने ज़िया बादलों को कौम आद की तरफ भेज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी मनाने लगी। इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादलों की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी किया करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह कर देता है। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह पाक ने ये अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रखा। इस अजाब ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। जो घरों में थे, गारों में थे और महलों में थे, सबको फना कर डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आंधी जिससे कौमे आद हलाक हो गई थी, अल्लाह पाक ने उन पर सिर्फ अंगूठी जितनी फाल हवा खोली थी। अल्लाह पाक ने इस आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिस जिस कौमों के बारे में बताया है और इनको तबाही के बारे में बताया है, इस बात का असल मकसद यही है कि तमाम आने वाली इंसानियत इससे सबक हासिल करें। अल्लाह पाक ने कौम आद को ताकत और कुव्वत, माल और दौलत, शान और शौकत समेत दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा, लेकिन जब वो अल्लाह की नाफरमानी करने लगी तो अल्लाह पाक ने इनको नेस्तो नाबूद कर दिया। दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पाक और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फी अमान।